العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے آواز بلند پڑھیے امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ علوم کا ماہر انسان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جب آپ کے اوصاف لکھنے کی باری آتی ہے بولنے کی باری آتی ہے تو میرا علم جواب دے جاتا ہے پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ میں آپ کو کیا کہوں کون سا لفظ کہوں آپ کی شان کے لائق کون سا لفظ تو کہتے ہیں حیران ہوں میرے
دیا کیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حیران ہو میرے شان میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک 5 نمازیں، تلاوت قرآن، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، الغرض دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کی جزا اللہ نے بیان کر دی، کچھ خود بیان کر دیا اور کچھ اپنے نبی کے مبارک زبان سے کہلوا دیا۔ محبوب تم بیان کرو، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں رب فرماتا ہے اس کی جزا، اس کا ثواب قیامت کے دن میں خود اپنے بندے کو عطا فرماؤں گا۔ تو روزے کی جزا کیا ہوگی قیامت کے دن؟ ظاہری بات ہے روزہ ایک نیکی ہے تو نیکی کا بدلہ بھی پھر نیکی ہی ہوا کرتی ہے۔ رب کی اعلیٰ جنت ہے جو اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کے لیے تیار کی ہے۔ 8 دروازے ہیں، ایک باب الصلاۃ نماز کا دروازہ جہاں سے بلایا جائے گا نمازیوں کو، آ جاؤ 5 وقت کے نمازیوں آ جاؤ، اس دروازے سے گزر جاؤ۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں باب الزکوٰۃ سے بلایا جائے گا، آؤ زکوٰۃ کے دروازے سے گزر جاؤ۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ باب الریان روزے کا دروازہ، روزہ رکھنے والے خوش نصیب اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک قابل توجہ بات، جب سب کے سامنے روزہ دار عالی شان قسم کے پروٹوکول کے ساتھ اس دروازے سے بلائے جائیں گے اور جا رہے ہوں گے تو کیا ان لوگوں کو حسرت نہیں ہوگی جن لوگوں نے روزہ رکھا ہی نہیں؟ اس وقت بھی حسرت ہوگی، اور آج دنیا میں عید والے دن بھی حسرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے روزے اللہ نے قبول کر لیے اس کی تو عید ہو گئی، اور جس کا روزہ قبول نہ ہوا اس کی عید نہیں وعید ہے۔ اور جس بندے نے روزہ رکھا ہی نہیں وہ خود سوچ لے کہ میں کون سی عید منا رہا ہوں۔ لیکن خوش نصیب ہے جس نے روزہ رکھا اور پھر نماز عید پڑھنے کے لیے آ گیا، 2 رکعتیں ادا کی، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں ادا کر کے جب بندہ گھر کو جا رہا ہوتا ہے نا تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ اس آنے والے کی آج میں نے بخشش فرما دی۔ کتنا بڑا صلہ دیتا ہے میرا رب۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے سنو، فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ظاہری بات ہے آج ہم نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ قبر میں بھی اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ خود کہتا ہے نیکی کا بدلہ نیکی۔ اب یہ الفاظ کہے پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو پس منظر کے اندر اللہ جل شانہ نے جب آیات بیان کی ہیں
جس میں جنتیوں کا ذکر کیا ہے، یہاں سے سنو۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ کی بارگاہ میں جو آ جائے، دل میں خوف خدا ہو، رب فرماتا ہے کہ خوف خدا تو نے پیدا کیا اپنے دل میں، اور تو میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہے، تو خوف خدا تو نے رکھا۔ جا، آج میں تمہیں اس خوف خدا کی برکت سے 2 جنتیں عطا فرماتا ہوں۔ 2 جنتیں، ایک جنت کا نام علماء کہتے ہیں تسنیم، جس کے اندر اللہ نے شراب کے چشمے جاری کیے، تسنیم، اور دوسرا ہے سلسبیل۔ سلسبیل بھی ایک شراب کا چشمہ ہے جو عالی شان قسم کی پیاس بجھانے کے لیے اور انسان کو لذت دینے کے لیے جنت کے اندر بطور انعام دیا جائے گا۔ یہ 2 چیزیں تسنیم اور سلسبیل یہ انسان کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، خوف خدا رکھے، تو اللہ نے اس بندے کے مقدر میں 2 جنتیں لکھ دی ہیں۔ 2 جنتیں، فرمایا 2 جنتوں کا اعلان کر کے تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اب ان 2 جنتوں میں ہے کیا؟ سنو، فرمایا ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ذواتا افنان، یہ 2 جنتیں ایسی ہیں کہ ان کے درخت اور درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ پھل لدے ہوئے ہیں، ٹہنیوں کے ساتھ پھل لدے ہوئے، یعنی پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیوں شاخوں والی یہ جنت ہے۔ اس کے اندر درخت ہیں، درختوں کی شاخیں پھلوں کے ساتھ بھری ہوئی۔ تو فرمایا یہ جنت پیاری سی اس بندے کو دی جائے گی جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا اس میں اس کے علاوہ، پھلوں کے علاوہ اور بھی ہے، فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ فرمایا ان پھلوں کے علاوہ پینے کے لیے اس کے اندر 2 چشمے جاری ہیں، اور وہ 2 چشموں سے اس انسان کو سراب کیا جائے گا، پینے کے لیے دیے جائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ وہ سارے چشمے میرے مصطفیٰ کے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے امتی کو عطا کیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام رسول اللہ کے بارے میں اشارہ یوں کرتے ہیں، جس کی 2 بوند ہے سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں 2 چشمے ہیں، ان چشموں سے سراب کیا جائے گا اس ایمان والے کو، متقی کو جو جنت کے اندر آ گیا۔ فرمایا تم یہ نعمتیں لے کر اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ فرمایا ان دونوں جنتوں میں ہر پھل 2 قسم کا، ہر پھل 2 قسم، زوجان جوڑا جوڑا، زوج کہتے ہیں جوڑے، اور 2 قسم کا پھل اس سے مراد یہ ہے، علماء کہتے ہیں کہ ایک تو ملے گا جیسے عام ہم دنیا میں کھاتے ہیں،
اس طرح کا عام پھل جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں اسی شکل کا جنت میں دیا جائے گا، اور دوسرا جوڑا وہ اس کے علاوہ ہوگا جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، جوڑے سے یہ مراد ہے۔ پھر فرمایا ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر بندہ ایمان لایا، نیک عمل کیا، تو دو چیزیں، ایمان لایا، عقیدہ صحیح رکھا، پھر نیک عمل کیے، تو اللہ ایک پھل اس ایمان کی برکت سے دے گا اور دوسرا پھل نیک عملوں کے صلے میں دے گا۔ کتنی بڑی رب کی رحمت ہے، کتنا عظیم رب ہے، اتنی بڑی نعمتیں بیان کرنے کے بعد کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ارے انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی بڑی بڑی نعمت۔ پھر مزید فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، فرمایا متکئین علی فرش، یہ تکیوں پر، بستروں پر، بہترین قسم کے قالینوں پر، فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ وہ تکیہ تکیہ لگا کر اپنے اپنے بستر پر، اپنی اپنی مسند پر بیٹھے ہوں گے، اور جو نیچے بچھونا ہوگا بطائنها من استبرق، استبرق کہتے ہیں موٹی ریشم، وہ جو بچھونا ہوگا اس کے اندر موٹا ریشم لگا ہوگا، بچھونے کے اندر موٹا ریشم لگا ہوگا۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے انسان کے استقبال کے لیے بہترین مسند تیار کی ہے۔ کتنا عالی شان رب ہے اور کتنا اچھا وہ مومن ہے جس نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور اللہ نے آخرت میں اعلیٰ جزا عطا کی۔ فرمایا بستر، اس کا بچھونا موٹی ریشم کا۔ پھر مزید فرمایا وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، دونوں جنتوں کے جو پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہیں، جن کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی، بالکل قریب قریب، اتنا قریب کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اتنا قریب پھل ہوں گے وہ شاخیں کہ انسان اپنے مسند پر بیٹھ کر بڑی آسانی سے ان کو توڑ سکتا ہے۔ کہاں اوپر ہونے کی بھی زحمت نہیں، اتنی بھی مشکل نہیں، اتنی بھی پریشانی نہیں، بلکہ جنت میں تو اللہ نے پریشانی رکھی ہے، بالکل آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ آج ہمیں دنیا کے اندر پانی پینے کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر کا بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا، دور سے لانا پڑتا ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ اپنی مسند میں بیٹھا ہوگا اور حضرت ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 80,000 خادم ہر جنتی کو عطا کیے جائیں گے، 80,000 ہر جنتی کو، اور ان کا کام کیا ہے؟ کبھی شراب پلانا، کبھی دودھ پلانا، کبھی شہد، کبھی پانی، جو بندے کا دل کرے فوراً اس کی بارگاہ میں پیش کر دینا، وہاں سے لانے کی بھی ضرورت نہیں، وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ جو چاہے، جو دل میں آئے، جو اس کا دل کرے، جو پسند کرے، فوراً حاضر خدمت کیا جائے گا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں۔ جتنی مشکلات ہیں یہ دنیا میں ہی ہے، جنت کے اندر کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں، سب آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو فرمایا وہ درخت اور درختوں کے پھل بالکل جھکے ہوئے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مزید فرمایا تمہاری راحت کے لیے، ظاہری بات ہے کہ اکیلا بندہ اکتا جاتا ہے، دیر زیادہ ہو جائے نا کسی جگہ پہ اکیلا بندہ اکتا جاتا ہے، کوئی ساتھ رفیق سفر ہونا چاہیے، زندگی کا ایک ہم رفیق بھی ہونا چاہیے،
ساتھی ہونا چاہیے دل لگانے والا۔ تو جنت میں تو ہے ہی ہر چیز اعلیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کے اندر ایک نعمت انسان کی وہاں پر بیوی بھی رکھی ہوئی، اور اس کا ذکر بھی اللہ نے فرمایا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فرمایا ایسی بیویاں ہیں، ایسی حوریں ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیں گی۔ جنت میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھیں گی، اتنی باحیا آنکھوں کو پھیر دے گی اپنے شوہر کی طرف، ساری توجہ اپنے شوہر کی طرف، اتنی صاف اور شفاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے نہ ان عورتوں کو کسی جن نے چھوا نہ کسی انسان نے چھوا، بالکل صاف ستھری۔ دنیا کی عورت سے تو سمیل اور کئی طرح کے معاملات، لیکن جنت کی عورت کے اندر نہ سمیل ہے، نہ حیض و نفاس ہے، نہ کوئی کسی قسم کی بدبو، بالکل پاک اور صاف اللہ نے بیویاں ایمان والوں کے لیے وہاں پیدا کی ہیں۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے، کہ تم اگر نیکی اعلیٰ طریقے سے کرو گے تو پھر قیامت کے دن جزا بھی اعلیٰ پیمانے پر ہی عطا کی جائے گی۔ اور رمضان کے بعد عید الفطر، تو عید والا دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن عید کے بعد شوال المکرم کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھ لے، چاہے اکٹھے رکھ لے چاہے الگ الگ، لیکن شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے 6 روزے رکھ لے، وہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل گناہوں سے پاک۔ دوسری حدیث پاک میں یہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 6 روزے رکھ لے، اللہ اس بندے کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک اللہ کے ولی، ان کی عادت تھی رمضان کے بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھا کرتے تھے، اور اللہ نے کیا شان عطا کی، موت کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ ان کی قبر سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ، قبر سے خوشبو، صرف اس وجہ سے کہ وہ رمضان کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے کی عادت رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔